حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات اور اطوار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی خون میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، اچھے مزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی قد و خال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرمانبرداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کے اصلاح کی کوششیں بھی کرتے رہتے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز تھا۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا اور اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازعہ دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح کلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اور نبی آخر الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنائیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے گناہ دونوں اپنے سر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول
قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربا بکرا رائے خدا میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل عذابناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے تو مجھے قتل کر ہی دیں گے، تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے، اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ میں ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ حضرت علامہ بشیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا، بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ زمین پر انسان کا پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں۔ قرآن کریم میں مذکور شادی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم کے دو بیٹوں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ناش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی ناش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکے کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ناش دفن کرنے کا طریقہ کوے نے سکھایا۔ حابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس ناش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی ناش 1 سال تک اپنی پوچھ پر لاتے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کی شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیوں میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ پھر قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام شیش رکھا، جس کے معنی
معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیث کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی ناچ دفنانے کے بعد قابیل کے والد کو غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، حسد اور فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قاتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مزید بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید بیان فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت و تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرح سورج کا رخ ہوتا اور اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔